جناب علی عباس عسکری آف لاہور بڑے پیارے خطاب کرنا دے وہ خطاب فرمائے سے بسم اللہ۔ اے بھائی گیٹ تو باہر نہ نکلو نہیں تڈے تو ورنا پہ ویسی تو اے او ذاکر تارے سامنے یہ تو ایدی مہربانی ہے کہ علی عباس دا بھرا ہے اس دا ڈیلی میں تو سفر دساں تے سفر ہی سارا جہاز دے یہ سارے یہ چھوٹے جے شہر ایدی مہربانی یہ علی عباس شکر جمع جو یہ بھی یوں تو بھرا ہے میں نے تنیے لگ دے کہ جاڑے بھرا یہ حقیقت خدا دی قسم ہے میں نے اس تو پیار ہے یہ پیار ہے جو میں علی عباس پیار ہے تو میں اسے ریکویسٹ کرے ساں کہ آج ذاکری لکھا بسم اللہ کرو اعلان کرو بھائی کلان مجلس زیادہ با مقام خاص اول والا امام بارگاہ مجلس اسی مجلس انشاءاللہ ٹھیک سویرے 9 بجے شروع تھی 26 نومبر بڑوز اتوار یہ اتوار جی آنی پہ 26 نومبر بڑوز اتوار پڑھو والے حضرات ذاکر بیگم آباد جامر چکوال ذاکر سید زین شاہ بخارا ذاکر محسن رضا بخارا سید غلام رضا شاہ سید عدیل عباس شاہ یہ سارے پڑھو والے آؤ جی پڑھ بابا دے بلند صلوات منصر سامنے محترم جناب عزت امام شہنشاہ مصعب فضیل ذاکر آل محمد علی عباس عسکری آپ لاہور ذکر آل محمد شان بیان فرمائے سن بابا دے بلند صلوات آؤ جی بسم اللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ثانیات دشمنان البتہ لعنت دشمنان البتہ لعنت بابا دے بلند صلوات بابا صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد المصطفیٰ صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔
میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. محسوس نہ کریں تو آمین ضرور کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما. میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی وہ فرد جو کسی بھی پلیٹ فارم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے، خدایا تجھے تیری عزت کا واسطہ اسے نیست و نابود فرما. آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، تکلیف کر کے آمین کہیے گا. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات عبادت سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت فرما. اجازت ہے بات شروع ہو جائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. اللہ سردار اختر صاحب، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پرتداروں کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، سبھی اچھا پڑھنے والے میرے مولا کے ذاکرین پڑھ چکے ہیں. میں طالب علم کی حیثیت سے چند لمحے آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں اور پھر آپ کو سلام کریں گے. ہرنولی میں مجلس پڑھنے کا ایک لطف یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ کے سامعین میں اتنے شیعہ نہیں ہوتے جتنے اہل سنت برادران ہوتے ہیں. میرے خیال سے جو لطف اس علاقے میں مجلس پڑھنے کا ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. باقی دنیا جدید ہو رہی ہے، لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے، شیعہ سنی دونوں برادران ایک جگہ پر بیٹھ کے رسول اکرم کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کرے گا حالات مزید اچھے ہوتے جائیں گے. سامعین گرامی، گل شروع کر دیتے ہیں. خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور انہیں چن کر کچھ خاص نشانیاں عطا کرتی ہے. اور وہ نشانی خدا خود دیتا ہے جس نشانی سے ہر اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے. بزرگوں کی اجازت ہے بات شروع کی جاتی ہے. اور ہر وہ نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لے کر اترتا ہے نا، اس نشانی کو ہی مذہب کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں. معجزے ہر زبان کے ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں. یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کو بتانے کے لیے، ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معجزے کا مطلب ہوتا ہے بندہ زندہ کرنا، لیکن جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے معجزہ اسے کہتے ہیں جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے. آپ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے جوان میرے سامنے تشریف فرمائے. اب 2023 بھی تقریباً گزر چکا ہے. ہوں اتنے میں ٹیبل بھن بھن کے تھوڑے کو داد لوا تو چنگا نہیں لگتا، کیونکہ انہاں کیمرے دے وچ دنیا ویدی پئی ہے کہ مہذب قوم اپنے ممبر تو دنیا کے درس دے رہی ہے. تو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، کم از کم چلیں ایک جوان بھی اپنے ساتھ لے جائے. میرے مولا سلامت رکھیں. جے محسوس نہ کرو تا امام زمانہ تو وڈے رنگ لامن امام حسین علیہ السلام دے پاک ناتے جڑے پیچھے بیٹھے ہو جے دو قدم اگے آون جو ماں حسنین دی تو نے اجر عطا فرماوے. ایک دوے والے پاسے ویکھے بغیر آخر میں بھی 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے آ گیا. آپ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو تھوڑا نہ دا پیا جڑا امام حسین دے ناتے آ سکے. جوان زحمت کرن، بزرگاں دی خیر. صلوات پڑھیے جی بلند آواز سے. جنہیں نہیں آتی وہ رہنے دیں، جنہیں آتی ہے وہ بلند آواز سے تلاوت کریں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. توجہ ہے آپ لوگوں کی جناب؟ بات انکل جی آگے بڑھائیں. آپ اتنی خوبصورت بزرگ دعا کر رہے ہیں، آپ جوان سلامت رہیں. اچھا جی، جسے وہ زمین پہ بھیجتا ہے نا
میں اللہ کے ایک بڑے پیارے نبی حضرت سلیمان بن داؤد نبی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو، نہیں تو میں نے بڑے فٹ شعر ہوں دن میں ممبر کوٹ کے تو ان پابند چاہ ویسا، لیکن اس میں مزہ نہیں آئے گا. بات کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت برادران ہیں، کم از کم وہ واپس جا کے بتائیں گے تو صحیح کہ شیعوں کے ممبر سے دیا کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. ایک بات آپ لوگوں نے میری اور سننی ہے، صرف ایک بات. اس بات پہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کرنے اور میں جناب سلیمان کا قصہ شروع کر دوں گا. یہ آخری بات ہے آدھے منٹ کی. جب وہ اپنے چنے ہوئے کو زمین پہ بھیجتا ہے، یہ اب آپ نے جملہ نہ دہراتے تو شاید سردار اختر صاحب علی عباس عسکری بات نہ کرتا. اب آپ نے دہرایا ہے تو میں بات کر رہا ہوں. بندوں میں اور خدا میں فرق ایک یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا سلیکشن کرتا ہے. یہ جوانی سلامت رہے، یہ جوانی سلامت رہے، یہ مسکراہٹ سلامت رہے، یہ بڑھاپا خوشحال رہے، یہ جوانی بے داغ رہے جو آل محمد کے ذکر میں ایسے کام آ رہی ہے. آپ بھی زحمت کی مسکرا دیجئے گا، اور تو میں کچھ نہیں مانگ رہا. داد نہ دیجئے، مسکرائیے. داد والا چکر ہے بھی نہیں، ہم اس سے آگے کے لوگ ہیں، سوری ٹو سے، سبھی ہم سے اچھے ہیں. اس کی کو پلیز بند کر دیں ساؤنڈ والے بھیا، اس کی کو بند کر دیں. الیکشن کو بند سے کرو سر جی، 1 منٹ فون بند کر کے دی کو بند کر دو، بات بھاویں لمبی کال کر لو. الیکشن اور سلیکشن. الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا. آئے کھلن میرے خیال ہے کیڑی 8 فروری ہے میرے خیال آئی نہیں پئی، 2 مہینے رہ گئے. اس کا انیڑے آیا کھلوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا. اردو میں کہتے ہیں چھننا. یہ جو آپ شام کو گھر جاتے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں آپ کو خشکت چھان کے اس کا آٹا گوندھ کے روٹی بنا کے دیتی ہیں نا، جو لیٹ ہو جائے تو جناب کو غصہ بھی آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں چھاننا. وہ چھانٹنا ہوتا ہے. خدا چھانٹتا نہیں ہے، خدا الیکشن نہیں کرتا، وہ سلیکشن کرتا ہے. وہ چھانٹتا نہیں ہے. سلیکشن کا مطلب چھانٹنا نہیں ہوتا، سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. قبر کی رات تک اس بندے کا لیے باس اسکری پہ احسان ہوگا، چاہے شیعہ چاہے اہل سنت بھائی، جسے جملہ سمجھ آئے اور وہ بولا، میں سمجھوں گا ہر نولی آنے کا قیمت کیا، سامان آخرت. اس ایک جملے پہ آپ لوگوں کے مسکرانے سے مجھے مل گیا. بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ جسے بندے چھانٹیں وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. اذان اپنے علاقے دی ہو رہی ہے کہ کہیں اور دی ہے؟ چلیں پھر پڑھتے رہتے ہیں. اگر تو اپنے علاقے کی نہیں ہے تو پھر پڑھتے رہتے ہیں. چلیں وقفہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. اذان ہے لیکن یہاں ڈسٹرب ہو تو اور بات ہے. چلیے کوئی نہیں خیر کوئی. خدا کے گھر سے صدا آ رہی ہے جہاں سے بھی آئے. کیا بات ہے، چپ کر کے نباؤ سلوات پڑھو گے. مجھے پانی منگوا دیں تھوڑا سا. کوئی بات نہیں. پانی کے لاؤ، منشی پانی کے لاؤ. بات شروع کریں جناب آگے. میرے خیال سے شعر سناؤں آپ کو ایک. سن لیجیے. ماشاءاللہ. صلوات پڑھیے جی بلند آواز سے. خدا کے گھر سے آواز آ رہی ہو تو علی والوں کو رک جانا چاہیے. یہ نماز تو وہ ہے جس کے پیچھے ہمارے مولا نے جنگ روک لی تھی. اس کا احترام ایک ہے. اچھا درس جاتا ہے،
ایک شعر اتفاقاً میرے لبوں پر آ گیا. بھیا شعر پڑھ لو. مصرع کبھی 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 تو مجھے یوں اذاں بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. دوبارہ پڑھتی. کبھی کبھی تو مجھے یوں اذاں بلاتی. چلیں بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت مہربانی. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھیے صلوات بلند آواز کے ساتھ. آپ کا موڈ ہے تو مجلس آگے شروع کریں جناب. اگر نہیں ہے تو مصائب پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ کی طبیعت ہو تو پڑھتے ہیں جناب. میں دوبارہ پڑھتے ہیں جناب. کبھی کبھی تو مجھے یوں اذاں بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. بگڑے ہوئے بچے کو ماں. اچھا جی جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام خدا کے بڑے معتبر نبی. ایک باری ود دسو تھکے تو نہ ہو بیٹھے. میں کم شروع کرتا پیا انج نہ ہوئے کہ ود تسی اذاناں تے ڈھلے ہوئے ہوئے. سامعین گرامی خدا کا ہر نبی ہی حاکم ہوتا ہے. بڑی مزیدار بات شروع ہو رہی ہے اور میں جو بات کر رہا ہوں میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کر رہا ہوں. عرائس سالبی 1، قصص الانبیاء 2، روضۃ الصفات 3، تاریخ اسلام 4. 2 شیعہ 2 اہل سنت کتابوں کے حوالے دے کر اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اس سے زیادہ گواہ تو خدا نے بھی نہیں مانگے، میرے خیال سے آپ بھی نہیں مانگیں گے. کتنے گواہ ہوتے ہیں جناب؟ میرے خیال سے 4 بڑے نہیں بڑے. چلو بڑے چلو. سامعین گرامی اللہ کے نبی حضرت سلیمان بن داؤد انہوں نے مانگا میرے مالک مجھے ایسی سلطنت ایسی حکومت عطا فرما کہ جہاں تک زمین ہے وہاں میری حکومت ہو، ہر شے کو میرے تابع کر دے. جرند پرند چرند پہاڑ دریا ہر چیز جہاں جہاں تک سورج کی روشنی جاتی تھی وہاں وہاں ان کی حکومت تھی. ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں، ہر قسم کے جانور کی بولی انہیں آتی تھی، ہر کوئی ان کے تابع تھا. ان کا ایک بڑا اور لمبا اور وزنی تخت تھا جسے ہوائیں جنات اٹھا کر رکھتے تھے. ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو لے کر سفر کرتی تھی اور ہوائیں ایسے مسخر تھیں کہ نبی کا ایک اشارہ ہوتا تھا ہوا لے کر چلتی تھی. مہینوں کا سفر دنوں میں ہوتا تھا، دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہوتا تھا. یہ پاور تھی اللہ کے اس نبی کی.
تسی ہوں زمیندار لوگ بیٹھو. اچھا یہاں پڑھنے کا مزہ یہ ہے کہ یہاں پڑھے لکھے جوان بھی ہیں اور ایک ڈیرے داری پنچایت والا ماحول بھی ہے, تو ہر قسم کا جو ذہن ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا میری بات سے. اللہ کے نبی کا لشکر 100 فرسخ تک تھا, یعنی 300 میل تک. 300 میل لاہور تو بھی کم اگر ٹپ ویندہ نے میرا خیال ہے. اتنا لمبا خدا کے نبی کا صرف لشکر تھا. 25 فرسخ میں انسان, 25 فرسخ میں جنات, بیچ میں 25 فرسخ میں جنگلی اور پالتو جانور, اوپر بلندیوں میں خدا کے نبی کا تخت اٹھا کے رکھا ہوا ہے جنات نے. 75 فرسخ ہو گئے نا, انسان, پرند, جنات اور جانور. پیچھے جو 25 فرسخ بچ گیا وہ اللہ کے نبی کے اوپر, یعنی سر کے اوپر ہر رنگ, ہر نسل, ہر قوم کا پرندہ ہوتا تھا. پرندہ ایک صف میں نہیں, پرندے 2 صفوں میں ہوتے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے حکم کے ساتھ ان کی سیٹنگ کچھ ایسے کی تھی کہ 2 صفوں میں پرندے ہوتے تھے. 25 فرسخ کا رقبہ ہے, مذاق نہیں, آپ کے میاں والی سے بھی بڑی جگہ بنتی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے سیٹنگ ایسے کی تھی, ایک صف اوپر تھی ایک نیچے تھی. جملہ ضائع ہو گیا تو اختر انکل سفر برباد ہو جائے گا. سیٹنگ کچھ ایسی تھی, جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کر لیتے تھے. نیچے والے اب بھی میرے بھائیوں کے ہاتھ نہیں اٹھے, جڑے ہاتھ بن کے اپنے کی فائدہ ہے ان قید کر کے بان دا کرما لے ہاتھ چیسو تو سونے لگ سو میرے جوان بھراواں. اب میرے مولا دے شرمیلے ملنگوں خدا دا واسطہ نے تھوڑا تھوڑا مسکرا کے میں گل جو کی چھیڑ بیٹھا. میرے بھائیوں میرا سفر نہ ضائع کرنا, سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کر لیتے تھے, نیچے والے پر کھولتے تھے, اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا. میاں والی کتنے گھنٹے کا سفر کر کے یہی تو سمجھانے آیا ہوں. وہ اڑتے کچھ اس ادا سے تھے بھی کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی. پیچھے والے حیدری کسی یہ یہاں میرے سامنے آئیے, اٹھیے سر, بڑی مہربانی. کسی بھی صورت میں میرے محترم جو باہر کھڑے ہیں, کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی. اب یہ پروٹوکول تھا اللہ کے نبی کا, یہ جاہو حشم تھا حضرت سلیمان بن داؤد. اللہ کے نبی کا آپ کو میں نے نقشہ بیک گراؤنڈ مقدمہ سمجھا دیا, بات اب سٹارٹ کر رہا ہوں. دربار سجا تھا اللہ کے نبی کا, ہواؤں میں تخت جنات نے اٹھا رکھا. پروٹوکول آپ اللہ کے نبی کا دیکھیں. اچانک شاہ جی, اچانک نہ کہا. مفسرین قرآن کہتے ہیں سورج کی دھوپ چہرے سلیمان تک ہے. جلال آ گیا اللہ کے نبی کو. پورے جلال کے عالم میں اوپر پرندوں کی صفوں کی جانب دیکھا. اللہ کے نبی نے پوری پھیپھڑا پھاڑ صدا لگا کے فرمایا, کس پرندے کی ڈیوٹی تھی یہاں جو اپنی جگہ سے ہلا اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک پہنچی. یہ گلاں کرن دا مطلب یہ نہیں کہ تسی ڈر وندو کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انہاں دا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی واہ واہ کرو. ایڈا سونا چولا اتے ایڈی گرم کوٹی اتوں لکار میری داد تا گئی. تیرے ڈریس وچ میری داد نکل رہی. تھوڑا تھوڑا مسکراؤ تو صحیح کرو. نعرہ حیدری. سناٹا ہو گیا. پرندوں کی دونوں صفوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم اپنی جگہ پہ بالکل فٹ کھڑے ہیں. ایک ہد اپنی جگہ سے غائب. قرآن پڑھنے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. ایک ہد اپنی جگہ سے غائب ہے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا یہ ہد گیا کہاں ہے. دیکھتے ہی دیکھتے جلال کے عالم میں اللہ کے نبی نے پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا, جلدی کر آسمانوں کی بلندیوں میں جا اور زمین کے چاروں جانب نگاہ دوڑا کے دیکھ یہ ہد زندہ یا مردہ. میرے عقاب کی نظر تیز ہوتی ہے, یہ زندہ یا مردہ, اسے میرے پاس لا, میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں. یہ گیا کہاں پہ ہے؟ تاریخ کہتی ہے عقاب نے حکم سلیمان سنا, وہ آسمانوں کی بلندیوں میں گیا, اس نے چاروں جانب زمین کے نگاہ دوڑائی تو اس نے سرزمین یمن کی جانب سے ہد کو آتا دیکھا. اب جب اس کو دیکھا تو
عقاب ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے جیسے ہی ہدہد نے اپنی اب لوگ الفاظ کے عاشق ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں پڑھنا ہی ایسا آتا ہے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ پلیز بات کا وزن کیجئے گا ورنہ میں ٹوٹا ہوا دل لے کے یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ تاریخ کہتی ہے جس وقت ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی اس نے ہوا میں وہیں سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار عقاب، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے، مجھے مار نہیں دربار سلیمان میں لے جا۔ بہت بہت پیارا سن رہے ہیں یہ جوان، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ یہاں سے بھی ایسے خیرات آ جائے، بھلے کہ ہم بزرگ چہروں کی مسکراہٹی کافی ہے، لیکن آپ یہ جو 4-5 جوان ہیں میرے سامنے، مولا کا واسطہ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا۔ ہوائی عدالت کے کٹہرے میں ہدہد نامی ملزم اور مجرم کو لا کے کھڑا کیا گیا۔ ہوائیں مسخر تھیں، اللہ کے نبی نے بغیر پر مارے ہدہد کو اپنے سامنے ہوا میں اٹھا لیا اور پورے اتنے کہ جملہ ہے، جملہ خدا دا واسطہ ہے، میں سمجھدا میرے وجود تو بڑا جملہ ہے، میرا قد چھوٹا میں گل وڈی کروں گا۔ اللہ کے نبی نے پورے جلال میں آ کے کہا کہاں گیا تھا مجھے، میرا علم عباس پہ ہاتھ ہے، مجھے عباس ٹاؤن کراچی کا وہ مجمع نہیں بھولتا۔ 29 سفر کو یہ جملہ کہنے کے بعد پوری کراچی اٹھ کے بول رہی تھی۔ سردار اختر صاحب مجھے دیکھیے گا، اللہ کرے میں ہرنولی اپنے گھر میں جملہ سمجھا سکوں تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہدہد اگر تو نے مجھے اپنے جانے کی کوئی پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ارے تیری جرت کیسے ہوئی؟ اور بدبخت تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ پچھلے مجمع بیٹھے ہو ٹر گئے ہو کر مالے ہو مل کے نہ رہے حیدری آئے، جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے تو ہلا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میری مجبوری ہے جناب اردو پڑھنا، اصل تھا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو کہاں گیا تھا؟ اچھا اگر آپ کے بسم اللہ جزاک اللہ، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اصل تک گل ای آئی تو ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید لطف آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ فرما رہے ہیں بولنا نہیں چاہتا، جانتا ساری بات، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تو گیا کہاں تھا؟ گیا کہاں تھا؟ حیوان ہو کے، پرندہ ہو کے، بے عقل ہو کے، بے زبان ہو کر حجت خدا سے کہہ رہا ہے سرکار مجھے موقع تو دیں، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ بتا کہاں گیا تھا؟ سر جی یہی تو بات ہے، 2023 میں یہی تو کرنا ہے۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی۔ شعر پہ شعر پڑھنا بہت آسان ہے، قصہ لے کر چلنا مشکل کام ہے، بھلے کہ ان چیزوں میں داد نہیں ملتی یا کم ملتی ہے لیکن ضمیر مطمئن ہوتا ہے اس کی ذات کیا ہے۔ اس نے کہا سرکار جس وقت میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا تو میں اڑتا اڑتا سرزمین یمن کی طرف گیا، اب پتہ چل جائے گا کہ قرآن پڑھنے والے چہرے کہاں کہاں بیٹھے۔ اس نے کہا جس وقت میں سرزمین یمن کی جانب گیا تو وہاں میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس۔ بڑے حسین لوگ، بڑا پیارا ملک، ہر حوالے سے اخلاق و آداب، سوفسٹیکیٹڈ عوام ہر حوالے سے اچھے ہیں، لیکن بادشاہ اس ملکہ کا ایک تخت ہے جو یاقوت و زمرد کا بنا ہے، پخراج اس کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، 50 آدمی تک اسے ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں تخت بلقیس۔ بڑی مہربانی، میں کہہ رہا تھا پتہ چل جائے گا قرآن پڑھنے والے چہرے کہاں بیٹھے۔ تخت بلقیس۔ سرکار سب کچھ اوکے ہے لیکن شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خدا کی جگہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہدہد اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو میں ایک خط دیتا ہوں، یہ خط بلقیس تک پہنچا۔ اللہ کے نبی نے لیٹر لکھا، لیٹر میں اسے راہ حق کی دعوت دی اور بتایا کہ میں اس کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور تجھے راہ حق کی دعوت دیتا ہوں، ادروائز خون خرابہ ہوگا، جنگ ہوگا جس کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ 6 مہینے دور ملک سبا تھا، 6 مہینے جانا 6 مہینے پھر آنا۔ اللہ کے نبی نے خط کو فولڈ کیا، فولڈ کر کے پرچی بنائی، پرچی بنا کے ہدہد کی چونچ میں تھمائی، ہدہد کی چونچ میں تھما کر اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا میں تجھے حکم دیتا ہوں 6 مہینے دور یہاں سے بلقیس کا ملک ہے، تو اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا۔
ایسی مجلس بھی آج کے دن میں آپ کو کسی نے نہیں سنائی ہوگی. میں تو کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ سبق ہے. اب وہ وہاں سے چلا منٹوں میں ملک سبا. اب ملک سبا جب وہ پہنچا ملکہ کے محل کے باہر، شیعہ سنی مفسرین نے علماء نے لکھا کہ ملکہ کی جو خواب گاہ تھی، ملکہ کا بیڈ روم، وہ بالائی منزل پہ تھا، یعنی سیکنڈ فلور پہ تھا، گراؤنڈ فلور پہ نہیں تھا. اب سردار اختر صاحب سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی، پہرے دار اتنے ایکٹیو کھڑے تھے اس کے محل کے باہر کہ کتاب والے تقریباً انجی لکھیا وے بھئی اتھے اتنا پارا سخت آئی بے اتھے چڑی بھی چھودی پار نائی مار سکتی، اے تو شودہ ہو دو دائی. ایک ایک کریا اس کو نیچے سے جانے کا راستہ نہیں ملا، وہ اڑتا اڑتا گیا اور اوپر سے نا ملکہ کے کمرے میں روشن دان سے داخل ہو گیا. اب جب وہ روشن دان سے داخل ہوا انکل جی اس نے دیکھا ملکہ محو خواب تھی، وہ سو رہی تھی. اب وہ سو رہی تھی، اس نے جا کر ملکہ کے یہاں پر حضرت سلیمان کا خط رکھا. ملکہ کے یہاں پر اللہ کے نبی کا خط رکھ کے نا یہ اٹھا. اب یہ واپس گیا. اب جس وقت ملکہ خواب سے بیدار ہوئی اس نے وہ پرانے زمانے ہوندا ہی محل دے ٹل کھڑکانا، اس نے وہ بجایا، اس نے پورے محل کو سیکیورٹی الرٹ کر دی. جب سب اکٹھا ہو گئے تو اس نے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ جس وقت میں محو خواب تھی تب میری خوابگاہ میں کون آیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی کو نہیں آنا. القصہ مختصر اس نے خط پڑھا تو خط پہ اسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ایڈریس مل گیا. اب یہ باتیں داد والی نہیں ہیں، ان پہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. اب جب اسے حضرت سلیمان کا ایڈریس ملا نا، داد والی گلنا اگے حسن اتنے تسی نیاز میرے خیال ہے چلو میں تھوڑے کو منگ لینا. جس وقت اس نے وہ خط رکھا تو خط پہ اللہ کے نبی کا ایڈریس تھا، یہ ہمارا اپنا پیار ہے. تو اس نے ملکہ نے وہ خط پڑھا، اس پہ اس نے ایڈریس دیکھا تو اس نے اپنے سب سے ذہین آدمی کو بلایا. اسے بلا کر 75 لوگوں کا قافلہ تیار کیا، 75 لوگوں کو ہیرو جواہر سے بھرے ہوئے اونٹ اور ہاتھی دیے کہ جا اور جا کر سلیمان کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کر. بڑی اچھی خاتون تھی اور ساتھ اس کے کان میں کہتی ہے تحفہ دینے کے بعد لگے ہاتھوں دیکھیں تو صحیح کہ اس زمین پہ رہنے والے وہ لوگ کون ہیں جو ہم سے بھی طاقتور ہیں. اب 75 لوگوں کا قافلہ چلا جناب، اٹھتا ہاتھی لدے ہوئے ہیرو جواہر تا سننے نہ. اچھا اب وہ چل پڑے. ان میں سے جو ماسٹر مائنڈ تھا اسے واپس بلا کر کہتی ہے تو سب سے ذہین ہے، تجھے الگ تحفہ دے رہی ہوں ان کے بادشاہ کی خدمت میں میری جانب سے دیں. 25 اینٹیں 25 اینٹیں سونے کی. اے تواڈی ساڈی اٹ نہیں، ایک اٹ ہوندی ہے ایک بلاک ہوندا ہے. پرانے زمانے دی جڑی اٹ ہوندی ہے ساڈے بلاک تو بھی وڈی ہوندی ہے. 25 اینٹیں اس زمانے انجے گل ہے نا، 25 اینٹیں اس زمانے کی، اس زمانے کی. یہ 25 اینٹیں سونے کی تو نے جا کر اسے تحفہ دینی اسپیشلی طور پہ. اب وہ چلے 6 مہینے. میں سارا مضمون چھوڑو، مجھے آپ بلائیے، مولا معاف کرے، میں 5 مجلسیں حضرت سلیمان بن داؤد نبی پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ابھی تو میں نے ایک قصہ شروع کیا لیکن میں کوشش کروں گا کہ 5 کے 5 کا خلاصہ آپ کو آج کی تقریر میں دے جاؤں، پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. 6 مہینے دور سے وہ چلے. جب 3 دن کے فاصلے پر وہ آ گئے نا، 3 دن دور تھے، اللہ کے نبی کا ویسے ہی دربار سجا ہوا تھا. اچانک خدا نے وحی کی، سلیمان اس نے اپنا وفد بھیجا، تو نے خط بھیجا تھا، اب رپلائی آ گیا. اب ہد کی صداقت ثابت ہو گئی. اب اس کا رپلائی آ گیا، وہ وفد بھیج رہی ہے اور وہ تجھے تحفے تحائف اور ہیرو جواہر لا کر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کے دل میں آیا کیوں نہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے وہ حیران بھی ہو جائیں، جس سے وہ پریشان بھی ہو جائیں. سردار اختر صاحب مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے اس بات پر. میں آدھا گھنٹہ پڑھ کے پہلی بار مانگ رہا ہوں، مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے آخر تک، چاہے شیعہ کہو چاہے ہمارے اہل سنت محترم برادران کہو. اللہ کے نبی نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جس میں وہ حیران و پریشان ہو جائیں. اللہ کے نبی نے دیکھا یہاں انسان، یہاں پرندے اوپر، یہاں بیچ میں جانور، یہاں جنات. اللہ کے نبی نے ایک صدا لگائی اور اللہ کے نبی نے صدا لگا کر بلایا شاہ جنات عفریت کو. سب سے قوی ہیکل جن اللہ کے نبی کے سامنے آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا او شاہ جنات، وہ وفد بھیج رہی ہے، وہ میرے قریب آ گیا، وہ لا رہے ہیں 25. کیا لطف ہے، ہائے ہائے، وہ 25
اینٹیں سونے کی لا رہے ہیں مجھے تحفہ دینے کے لیے. عفریت تو نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. سرکار حکم کریں. فرماتے ہیں شاہ جنات وہ 25 اینٹیں سب سے قیمتی تحفہ لا رہے ہیں. تو چھوٹا سا کام یہ کر, جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک پہنچنا ہے نا, تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے. اس راستے پر کیا ہو گیا, جس راستے ہوں ٹائم آ گیا تو سن لیٹ ہوئے ہو. ہوں اگلی واری ٹائم تے دیا کر معلوم میں سارے کڑے سا امام زمانہ بس دے رہے. جس راستے پر چل کر ہم تک آ رہے ہیں پوری روڈ ہی سونے کی بنا لی. کرما لے ہم بھائی روڈ سونے دی بن گئی ہے. سرکار یہاں سے لمبا قصہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اینٹوں کی جگہ خالی کر, اور وہ آئے, اور لمبی بات ہو جائے گی بہت آگے, میں کلوز کرتا ہوں. اب وہ آئے, انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو دیکھا. محل جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ ان کی نوکری کرتے ہیں. اس نے آ کر کہا, جو سب سے ان کا ماسٹر مائنڈ تھا, اس نے کہا اللہ کے نبی اسی تو من گیا, مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے. ملکہ نے کچھ چیلنجز دیے, آپ کو یہ پورا کرنے ہیں. وہ 9 چیزوں میں سے آپ کو صرف ایک سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچے. کام ملکہ نے بڑے قیمتی بتائے. اس سے کہنا کہ میرے یہ کام بھی کر کے دے, اگر وہ خدا کا پیغمبر ہے اور طاقت رکھتا ہے تو. ان میں سے ایک کام آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حضرت سلیمان نے 9 کے 9, لیکن ایک سنا. سرکار کام یہ ہے کہ یہ دنیا کا قیمتی ترین نازک ترین موتی ہے, اور اتنا نازک ہے کہ غور سے دیکھیں تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. کام یہ کرنا ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہے جس کا منہ بند ہے, دوجے پاسے بیچ وچ کد ہے. کام تسی یہ کرنا ہے, تسی یہ کد بناونی ہے تے دوے پاسے منہ کھولنا. تے جس ویلے منہ کھل ونجے تے ایک موٹا دھاگا وے جڑا تسی ادھے وچوں کراس کر کے دوجے پاسوں باہر کڈو. اللہ کے نبی کے ہاتھ پر وہ موتی آیا. اللہ کے نبی نے جنات کے لشکر کو دیکھا. ایک جن کو حکم دیا جلدی کر, سائز چھوٹا کر, اس میں داخل ہو, دیوار توڑ, دوسری جانب سے باہر آ. جب وہ کام ہو گیا, تاریخ اسلام کے رائٹر نے لکھا, میری آنکھیں ہی نہ رہیں اگر میں ان آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو یہ نہ سنا رہا ہوں تو. میرے مولا جانتے ہیں راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے. گزارش میری آپ سمجھ رہے ہیں نا, مذاق نہیں ہے, محنت کی ہے, پھر آپ کے سامنے یہ مضمون لا رہا ہوں. جب دھاگے کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے ایک چونٹی کو حکم دیا, حکم سلیمان ہے اس دھاگے کو منہ میں لے, موتی میں داخل ہو, دوسری جانب سے باہر نکل. جب دونوں کام ہو گئے تو وہ مان گئے, وہ واپس اپنے ملک گئے. انہوں نے جا کر اپنی ملکہ کو کہا ہمارے پاس انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ اور چارہ ہی نہیں ہے, انہیں ماننا پڑے گا, وہ حق پہ ہیں, وہ پاور میں ہیں. اب ملکہ بڑی اچھی خاتون تھی, کہانی چلتی رہے گی. ملکہ نے سوچا چلو انہیں ماننا ہے تو ان کی طرف چلتے ہیں. ملکہ اپنی تمام عوام کو لے کر اپنا وطن چھوڑ کے ملک سبا سے ملک سلیمان کی طرف روانہ ہو گئی, اللہ کے نبی کی اطاعت کے لیے. مین کام تھا ملکہ کے تخت کا, وہ وزنی اتنا تھا کہ اٹھایا نہیں جا سکتا تھا. ملکہ نے دیکھتے ہی دیکھتے 40 محل تعمیر کروانے کا آرڈر دیا. ایک بڑا محل, اس کے اندر اس سے چھوٹا, اس کے اندر اسے محل در محل در محل. 40 آخری جو سب سے چھوٹا محل تھا اس کے اندر اس نے وہ تخت رکھوایا. باہر اس نے 40 دروازوں کو لاک لگوائے. اس کے اوپر اس نے 10,000 کا لشکر جرار اس کی حفاظت پہ کھڑا کیا. کہیں زندگی واپس لائے تو کم از کم اپنا قیمتی اثاثہ تو اپنے پاس موجود ہو. آپ نہیں جانتے یاقوت کا بنا ہوا وہ تخت تھا, اور یاقوت جسے روبی کہتے ہیں انگلش میں, وہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر ہے. کچھ لوگوں کے بقول ہیرا یا تیسرے نمبر پہ آتا ہے یا 7ویں پہ آتا ہے, یاقوت پہلے نمبر پہ قیمتی پتھر ہے جس کا وہ تخت بنا ہوا تھا. اس وقت میں سٹونز پہ بات نہیں کرنا چاہتا, میرا مضمون کچھ اور ہے, لیکن آپ بس اتنا سمجھیں کہ نہایت قیمتی وہ تخت تھا. وہ وہاں سے چلی اپنا تخت بند کر کے. 6 مہینے کی خاک چھانتی چھانتی 1 فرسخ یعنی 3 میل کے فاصلے, 3 میل کتنا فاصلہ, یہاں تک آ گئی. اب حضرت سلیمان اپنے تخت پہ تھے, تخت ہوا میں تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا دور غبار اڑ رہا تھا.
دور گرد دھول اڑ رہی تھی. اللہ کا نبی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. یا اوپر سے حکم آیا سلیمان وہ آ گئی ہے اپنا وطن چھوڑ کر. سلمان اب تیاری کر. اللہ کے پریشان نہ ہونا مولا کا واسطہ. میں ممبر بالکل چھوڑنے پہ آ گیا ورنہ ذکر کی قسم رات تک پڑھتا رہوں تو جناب سلیمان کا مضمون ختم نہ ہو. میں آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کے دل میں دوبارہ آیا کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں جس سے یہ حیران بھی ہو جائے, جس سے یہ پریشان بھی. اختر ہررولی صاحب اگلا 1000 تیار رکھو گل ڈاڈی آئی کھلی نے کرما لیو. تمہید مک گئی تو میں نتیجہ دینا پیا. اللہ کے نبی نے سوچا 6 مہینے جانا 6 مہینے آنا. آ گئی ہے بالکل میرے سامنے. اس کے وطن آنا جانا 1 سال کا سفر ہے. اللہ کے نبی نے تمام لشکر پر نگاہ دوڑا کر ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی, مخلوق خدا یہ آ گئی ہے بالکل میرے سامنے 3 میل کے فاصلے پہ. کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ جو اس کے آنے سے پہلے. پتہ نہیں وہ کون سے ہاتھ ہیں جو ابھی بھی نہیں اٹھ سکے. یار میں حیران ہو رہا ہوں ان چہروں پہ جو 1 منٹ میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں, جو لوگ ابھی تک بعد 1 منٹ مولا دا واسطہ نے. میں باخدا بڑی محنت اپنے کلیجے کا زور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ارے یہ 3 میل کے فاصلے پہ ہے. کوئی ہے جو سال کا سفر اس کے 3 میل کے سفر سے پہلے کر لے؟ سناٹا, خاموشی. اچانک عفریت سب سے قوی ہیکل جن شاہ جنات کھڑا ہوا. اس نے کھڑے ہو کے کہا سرکار اس کا تخت میں لاؤں گا. سلیمان فرماتے ہیں کتنی دیر میں؟ اس نے کہا سرکار سال کا سفر ہے. بہندی واری تا بہنا میں اوندی واری شاہ کے لے آنا میں. اور سرکار اس کے 3 میل سے پہلے. فرماتے 3 میل کو چھوڑ مجھے وقت بتا. اب شاہ جنات نے ساری کیلکولیشن کی. اس نے اپنی پاور کا اندازہ لگایا. اس نے کہا سرکار فاصلہ 3 میل کا ہے اور وہ سفر 1 سال کا ہے. سرکار آپ مجھے اجازت دیں, میں تخت اتنی جلدی لاؤں گا. آپ اس وقت جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا آپ اس سے اٹھنے کا ارادہ کریں. ابھی آپ اٹھیں گے نہیں. ابھی آپ اٹھنے اور بیٹھنے کے پروسیس میں ہوں گے. اٹھیں کے سنتے پہ ہو جوانوں, اٹھیں گے نہیں. اٹھنے پورا کراچی عباس ٹاؤن اپنے پاؤں پر اٹھ کے بول رہا تھا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ابھی بیٹھنے اور اٹھنے کے پروسیس اٹھیں گے نہیں. اٹھ رہے ہوں گے یا میں سال کی دوری سے تخت لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے بڑے حیران ہو کے فرمایا نہیں فرید تو دیر کر رہا ہے, مجھے جلدی. آئے ہائے ہائے, پتہ نہیں کون سمجھے, کون اپنا ہاتھ اٹھائے, کون نہ. ارے تو دیر کر رہا ہے, مجھے جلدی, مجھے جلدی. کتاب والا لکھتا ہے سناٹا بالکل ویسا جیسا پچھلے مومنوں میں ہے. بالکل ویسا سناٹا ہو گیا. بالکل وہی خاموشی. اس خاموشی میں جہاں شاہ جنات ریجیکٹ ہو گیا. میں نے مولا کی قسم ہاتھ نہیں مارنا تھا, میں کیا کروں میری مجبوری ہے. بولتے نہیں پہ میرے نال ورنہ میں پتہ نہیں کتنی دیر یہ بات چلاؤں. جہاں شاہ جنات ریجیکٹ ہو گیا تاریخ یہ وہاں انسانوں کی قطار میں سے پھر وہ انسان کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. کچھ سارا نہیں, کچھ علم تھا. میرے 6 معصوم بتا گئے. اس کھڑے ہونے والے انسان کا نام تھا آصف بن برخیہ, وسیع جناب سلیمان. سلیمان کا وسیع بھی تھا, سلیمان کا چچا زاد بھائی. پتہ نہیں کون سمجھے, پتہ نہیں ہرنولی کون نہ سمجھے. اللہ کے نبی کا وسیع بھی تھا, اللہ کے نبی کا چچا زاد بھائی بھی تھا. وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا سرکار تخت میں لاؤں گا. نبی نے مسکرا کے فرمایا سلیمان میں نے شاہ جنات کو ریجیکٹ کر دیا, یہ میرے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا. تو لائے گا تو کتنی دیر میں؟ اب اس نے جو وقت بتایا وہ تو ریکارڈ ہی نہیں ہو سکتا. میں مثال دینا, میں آپ چہرے دیکھیے, مجھے بندہ بتائیں کون میرے ساتھ معراج پر آ گیا اور کون یہیں ہرنولی بیٹھا رہ گیا. آصف یہ اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا, تجھے کتنی دیر لگے گی؟ آصف نے مسکراتے مسکراتے کہا سرکار حکم کریں, یہ اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا, میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے. پلک جھپکنے سے بھی. میرے بھائی کیمرہ مین, کیمرہ بسم اللہ, کیمرہ پھیر کے مجھے ویڈیو بنا کر بندہ دکھانا جو مدینے والوں سے مانگ کر کھاتا ہے اور اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ اٹھنے, یہ بات آ گئی ہے, یہ بات آ گئی ہے. مجمع دیکھ کے بتائیے کون ہاتھ نہیں اٹھاتا. سرکار پلک جھپکنے سے بھی پہلے اللہ کے نبی نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا تھا. وہ ارے کون سمجھے کون نہ سمجھے, 1 منٹ مجھے پڑھنے دیجئے گا. اللہ کے نبی نے پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا. وہ لے آیا. ہاتھ اٹھانا میرے بھائیوں, وہ لے آیا تھا. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں 1,23,999 نبی, ان میں 313
रसूल, उनमें 5 उलुल आज़म नबी, उन 5 के सरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार। अरे नबी बड़ा या छोटा नहीं होता, नबी तो सब उसके नबी होते हैं, लेकिन कुरान का फैसला है, हमने बाज़ नबियों पर बाज़ को फजीलत दी है, बाज़ नबी बाज़ अंबिया से अफजल हैं। अगर इस एतबार से देखा जाए तो हज़रत सुलेमान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करें तो क्या करें, ये तो उन 5 की फहरिस्त में भी नहीं आते। फिर जिनके सरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार है, उस ज़माना तूने नहीं पहचाना। अरे जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में 6 महीने दूर से तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। हाले आमदन शुरू थी, हाले मेरे जेब में बकाया है नमाज़ नहीं मैं तनाल चल सा ए जितना ही पढ़ता पे। मेरा ख्याल है मेरे अजीज मेरे रिश्तेदार गेट दुते खलोते वो मेरे नारे सुनन कण आए खलोते। नारा मरे सो नीयत नाल मरे सो ओ अड्डे तक वने नारा बाहर बकाया है मेरे को। ठीक है बैठिए प्लीज। हाँ जी, परेशान तो नहीं हो गया? शेर पढ़ते रहेंगे, शायरी सुनना चाहते? चलें जी, शेर इतना ही सुने, ऐसे मजमून तो सुने, ठीक है? अरे 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 इधर 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 देखिए, इधर अंकल जी, मैं कहता हूँ मुस्कुराहट ही काफी। 1 मिनट प्लीज प्लीज। बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर भी नहीं आ सकता। पूछ लिया बंदों में सरकार हसन ने मौला अली बादशाह से, बाबा सुलेमान नबी वो तो नबी था, वसी तो फिर उसका वसी है, वो तो नबी था, जब वसी ले आया तो वो खुद नहीं ला सकता। पता नहीं ये सोच आप लोगों के दिलों तक असर करे या न करे, पता नहीं मेरा ये नाला आसमान के सीने को चीर सके या न चीर सके, पता नहीं मेरी सदाए सोख्ता धरी की धरी रह जाए, लेकिन मैं बहुत बड़ा मसला हल करके जा रहा हूँ। मौला अली ने फरमाया, बेटा वो नबी था, वो कर सकता था, बाबा वसी से फिर क्यों करवाया? अली फरमाते हैं, वसी से इसलिए करवाया, उसने खुद इसलिए नहीं किया, वो दुनिया को बताना चाहता था, दुनिया वालों आओ आके देखो मेरे वसी की ताकत कितनी है। मैं पढ़ा बाबा वो हवाओं पे सफर करता था, बेशक करता था, ला शक वाला नहीं। बाबा उसके पास कोई अमल था जिससे वो हवाओं में उड़ता था? फरमाया मैं बताता हूँ, शेर किसका है मुझे नहीं पता, मैं वीडियो कैमरे में कह रहा हूँ, जिसका है मेरे मौला उसे अच्छा रखे, बहुत अच्छा शेर है। बाबा अमल पढ़ रहा हूँ शेर, अब शेर पढ़ रहा हूँ, पहले मिसरे पे रुक के देखूंगा इनका चेहरा। बाबा अमल क्या था? अली फरमाते हैं मैं अमल बताता हूँ जिस पे वो हवाओं में उड़ता था, उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना। उसने जो बनाया था, ये आखिरी बात है, मेरा फजाइल तमाम हो गया, ये आखिरी बात है। उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था फिजाओं पे सफर उसका सफीना। अली फरमाते हैं हसन वजह सुनो, वजह ये थी अंगुश्त सुलेमान में था एक नगीना। अंगुश्त सुलेमान लुकार लहा करमा लिया हाथ चा सनुता, अंगुश्त सुलेमान में था एक नगीना, था उसकी करामात का वो खास करीना। लफ्ज है रकम, रकम कहते हैं दर्ज होना,
میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو مولا علی کی فضیلت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا یا مسکراتا نہیں ہے. تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ. اور حسن میں بتاتا ہوں معلوم ہے کیوں؟ اس پہ وہ خالق کا کرم تھا، اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا. ہائے 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 ہائے، ہر نولی میں تیرے معیار نو سلام کرا. حسین بادشاہ دی جو سمجھ گئے مل کے بولو حیدر حیدر حیدر. بس کر گیا، بس کر گیا. ارے مولا زندگی دراز کر رہے. معلوم ہے کیوں؟ اس پہ وہ خالق کا کرم تھا. ارے اس پاک نگینے پہ میرا نام. مذاق تھوڑی اس پاک اچھا میں آپ کو ایک مزیدار بات اور بتاتا ہوں. اللہ کے نبی کا وہ جو اللہ کے نبی ہر کسی کو ایک نہ ایک نشانی دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے دیا، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے انگوٹھی دے دی. جب بادشاہت مانگی تھی نا تو اللہ نے نشانی دی تھی سلیمان کی انگوٹھی ہاتھ میں رکھنی ہے، یہ نہیں اترنی چاہیے، یہ بادشاہت کی. اب ایک دن ہواؤں میں سفر ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کا پورا پروٹوکول ہے جناب، پورا لشکر ساتھ، جنات نے تخت اٹھایا ہوا ہے. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کا جو تخت تھا وہ اتنا وسیع تھا کہ اس کے اوپر ایک پورا باورچی خانہ تھا جس میں ایک ایک دیگ اتنی بڑی تھی جس میں 25 اونٹوں کا گوشت پکتا تھا اور لشکر تناول کرتا تھا. جناب ایک ایک دیگ جی اگلی بھی سنو کر مالو. میں تو اس وجہ تو زیادہ کی گل نہ پہ کرتا بھی تھوڑا بلڈ پریشر نہ لو بنجے مل کے نہ رہے. حیدری گل میری سمجھ آ رہی؟ میری آواز آپ کو آتی رہے گی. بس بالکل بالکل آخری بات، آپ 2 منٹ بھی رکھیں گے تو بہت لیٹ ہے. بالکل بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے ایک دن ہواؤں میں سفر ہو رہا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ. اللہ کے نبی نے نا ایسے ہی نا باتوں باتوں میں فرمایا میرے مالک اس انگوٹھی میں ایسا کیا ہے، اتار بھی دوں تو کیا ہو جائے گا، ساری دنیا جو میرے تابع ہے اس کا پابند کیوں، اس کا پابند کیوں. اللہ نے کہا اتار کے دیکھ لے. اللہ کے نبی نے انگوٹھی اتاری. اتفاق یہ تھا کہ ہاتھ سے پھسل گئی، ہاتھ سے پھسلی تو نیچے گر گئی. اب جہاں نیچے وہ اوپر بلندیوں میں کہاں پرواز ہو رہی ہے، جہاں نیچے گری وہاں دریا تھا، دریا میں انگوٹھی گری، دریا میں مچھلی تھی، مچھلی نے انگوٹھی کھا لی، مچھلی نے انگوٹھی کھا لی. لطف آئے گا انشاءاللہ، آپ کا مجمع یاد کرے گا. کبھی کبھی ہم بیچارے بھی ایسی مجلس پڑھتے ہیں. اب مچھلی نے انگوٹھی کھا لی، مچھلی کا شکار ہو گیا. اوپر صورتحال مچھلی منڈی میں آ گئی اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ ہوا نے حکم سننے سے انکار کر دیا، جنات انسانوں نے حکم سننے سے. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا نبی زمین پہ آ گیا، بلا رہے ہیں کوئی آ نہیں رہا. وہاں سے مچھلی نے انگوٹھی کھا لی ہے. مچھلی اتنے بڑے دریا کی قسط ہے، اس کا شکار ہو گیا. جس نے شکار کی تھی وہ مچھلی منڈی میں لے آیا، مچھلی منڈی سے مچھلی سیل ہو گئی، فروخت ہو گئی. جس نے خریدی وہ اپنے گھر میں لایا. وہ اپنے گھر میں لایا تو اس نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا بھی ذرا فٹ کر کے مسالہ لا کے سن بھونتا دے. گل سمجھتے پہ ہو میری؟ اب ادھر مولا کا پلک نوک زیر زبر بھی یہاں سے ضائع ہو گئی نا، ٹائم خراب ہو جائے گا. مولا بڑی فریکوینسی ہماری آپس میں میچ ہوئی پڑی ہے. مولا کا واسطہ یہ ایسے یہ جیسے وائبز ملی ہوئی ایسے ملی رہنی چاہیے، ورنہ آپ لیٹ ہو گئے ہماری ٹائمنگ خراب ہو جائے گی. با خدا میں آگے نکل جاؤں گا یا آپ پیچھے رہ جائیں گے، مزہ نہیں آئے گا. میرے ساتھ میں جملہ کہوں تو مجھے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آئے. اب وہ انتظار میں تھا، اچانک دروازے پر دق الباب ہوئی. اندر وہ مچھلی کاٹ رہی تھی، اس کے دروازے پہ دق الباب ہوئی. یہ دروازے کی طرف چلتا ہوا جا رہا تھا. اس نے چلتے چلتے اندر سے کہا باہر کون؟ پیچھے سے آواز آئی بڑے صاحب مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی ہے. باہر سے آواز آئی مجھے اندر والی انگوٹھی لا کے دے، میں تجھے بھی بتاتا ہوں میں کون ہوں. ہائے ہائے، ارے مجھے وہ انگوٹھی لا کے دے، ابھی لا کے دے، میں ابھی بتاتا ہوں. مجھے ذکر کی قسم یہاں تک علماء نے لکھا، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا حالات جناب سلیمان نے آخر پردہ بھی تو کرنا تھا اپنے محل میں کھڑے، اور وہ وقت آ گیا. سامنے پہاڑ کے اوپر اللہ کے حکم، نبی کے حکم سے جنات تعمیر، غالباً ہیکل سلیمانی کی تعمیر تھی یہ، جس کی بھی وہ تیار کر رہے تھے. اللہ کا نبی پہاڑ پہ سامنے، اللہ کا نبی بلندی پہ اپنے تخت پہ اپنے محل میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے.
سامنے جنات مزدوری کر رہے ہیں، اچانک کوئی آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو کون ہے جو میری اجازت بغیر میرے محل میں داخل ہوا؟ اس نے کہا سرکار میں وہ ہوں جسے آنے کے لیے اجازت نہیں چاہیے. اتنے مکڑی ہے گل. اس نے کہا میں اس کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، میں موت کا قاصد. مجھ سے کسی کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا، مجھے آنے کے لیے اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا اگر تو آ گیا ہے تو ایک کام کر، میں چل کے بستر تک جاؤں، میری روح قبض کر لی. اس نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے یہیں قبض. اتنا کر کے میں دھوپ میں ہوں، مجھے چھاؤں میں ہونے دے. نبی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اس نے روح قبض کر لی. مذاق نہیں ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اعضاء کا پریشان ہونا. پریشان، آگ پانی مٹی ہوا میں سے کوئی ایک بھی ڈگمگ کرے میرا کام ہو جاتا. میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا سلیمان پردہ کر گئے، وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. میں کہاں تک بات لے کر چلوں؟ کتنے سالوں کے بعد یہ وہی انگوٹھی میرے مرشد علی کے ہاتھ میں آئی جو جناب سلیمان کے ہاتھ میں تھی، وہ علی تک پہنچی. میرا امام حسین علیہ السلام کے ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے. باخدا کتنے علماء ہیں جنہوں نے اپنے قلم سے اس بات کو درج کیا ہے. میری نوکری ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف رکھیے گا، یہ وہی انگوٹھی تھی جس میں سلیمان کی ساری بادشاہت بند تھی، اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی. مجھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مجھے تو آج تک خدا کی قسم، بڑی مہربانی جناب، میرے مولا انہیں سلامت رکھیں. یہ وہی انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی. مجھے آج تک خدا کی قسم وہ سائل ہی نہیں ملا جو علی سے حالت رکوع میں زکات لے کے گیا تھا. وہ جہاں سے آیا تھا وہاں کا مال لے کے وہیں کو واپس گئے. سامعین گرامی، القصہ مختصر، بات کا لب لباب یہ ہے، اگر دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر نصیب ہو جاتی. ایک شعر ہے ڈاکٹر حسنین اکبر کا، اس کا پہلا مصرع میرے ذہن میں نہیں آ رہا. قیامت ڈھائی ہے انہوں نے. فرماتے ہر ستم، ہر ظلم کیا ہے شام والوں نے، لیکن وہ حد صبر سکینہ نہ پا سکے. حسین کی 4 سال کی بیٹی کا حوصلہ شکست ہوا. ایک لفظ رلاتا تھا میرے امام کو، صرف ایک لفظ، شام. مجھے ایک آنسو چاہیے، میں بہت زیادہ پڑھ چکا ہوں. سامعین گرامی، مجلس اعزاء کا مقصد یہ معذرت چاہتا ہوں، آپ بندے مارنا نہیں ہوتا، ہم کو غم حسین میں مر جانا چاہیے، اس سے بڑا تو دکھ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے ایک آنسو، عامر شاہ جی کتنی پیاری مجلس ہے، تو سید زادے ہیں، میرا ذاتی طور پہ دل یہ تھا کہ وہ آخر میں پڑھتے، میں ان سے پہلے چلیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا پڑھ لیتا، لیکن اب ایک آنسو کم از کم آ جائے تاکہ میری بخشش کا سامان ہو جائے. مجلس آپ لوگوں کی خوبصورت ہو گئی. حاضر میں ایک بات کرنا چاہتا، شام شام شام، مولا کربلا تھوڑے ظلم ہوئے، ہر وقت شام کو کیوں یاد کر کے روتے ہیں؟ فرمایا ظلم کربلا میں بڑے ہوئے، لیکن سجاد کو شام پہ دکھ بڑا ہے. مولا کیا دکھ ہے؟ فرمایا شام ایک ایسی دردناک جگہ تھی، میں مر جاتا، میں وہ منظر نہ دیکھتا.
یہ واحد شام کا بازار تھا جس میں ہمارا قافلہ داخل ہوا، تو جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ میری بہن کی زلفوں میں ڈال کے تو وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو۔ دو وین کرنے وین پڑھنے میں امام حسین علیہ السلام دی 4 سال دی دید ہے۔ یہ دو سے 3 بہن ہیں جو زندان شام میں امام حسین کی دکھی بیٹی نے کی۔ زندان کا اندھیرا، آدھی رات کا وقت، 4 سال کی یتیمہ۔ میری گل اس بندے نال ہے جس نے خدا دھی دیتی ہے۔ ہر بندہ گل نو نہیں سمجھے گا، لیکن جیڑا صاحب اولاد ہے جس نو خدا دھی دیتی ہو، کیویں امام حسین دی دھی دی غربت ہائے نہ کرے سی؟ آخر کو وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ بیٹی کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ عام بندے کو کیا پتا سامعین گرامی کہ بیٹی کو اپنے باپ پہ مان کتنے ہوتے ہیں۔ خدا بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ میں کہتا ہوں بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا اس کے نصیب نیک کرے۔ جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے نا، کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہ ہے۔ لفظ بیٹی میں اتنی رقت ہے با خدا، بیٹیاں روئیں تو علی کی بیٹیوں کو روئیں، باقی بیٹیوں کی آنکھوں سے دنیا کوئی غم آنسو نہ نکال سکے۔ یہ بیٹی لفظ اتنا نازک اور قیامت اور درد یہ آنکھیں بتا رہی ہیں نا۔ یقیناً صاحب اولاد لوگ تو سمجھیں گے، ایک 4 سال کی بیٹی اٹھی اپنی پھپھی کے دامن کو ہلا کے کہتی ہے پھپھی اب مجھے بابا ملا دے۔ جو رونے کی نیت سے آئے بیٹھے ہیں، مجھے 2-3 بہن صرف پڑھ لیں۔ فاتح شام نے رو کے فرمایا میری بچی تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا، سارے شام آ گیا، تمہارا بابا یہاں کہاں سے آ گیا؟ 4 سال کی بچی نے رو کے کہا پھوپھی اماں سال گزر گیا، اس قید میں نے بات نہیں کی، میں آج تھک گئی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے، بابا نے مجھے اٹھایا تھا، بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے میرے کان چوم کے کہا تھا میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں، اب میرے پاس آ پھوپھی مجھے بابا ملا دے، پھوپھی مجھے بابا ملا دے۔ رکھو سیرت قرآن من دسو اب کیا کرے علی بادشاہ کی بیٹی؟ آدھی رات کا وقت، بھائی کے قاتلوں کا ملک، زندان کا اندھیرا، پردیس ہے، یتیم بھتیجی فرمائش کر رہی ہے مجھے بابا ملا دے، مجھے بابا۔ 4 سال کی یتیمہ کے رونے کی آواز کبھی سنیے گا یتیمہ کیسے روتی ہے؟ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ محروم ہو جائے۔ یتیمہ کی رونے کی آواز یزید کے بستر سے گئی، یہ تڑپ کے اٹھا، اپنے غلام کو بلا کے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ اس کے نوکر نے کہا شام میں کون روتا ہے؟ وہی پردیسن رو رہی ہے، وہی زخمی رو رہی ہے، وہی تھکی ہوئی رو رہی ہے، جو جب سے آئی ہے رو رہی ہے۔ یزید نے کہا آج کسی اور رنگ میں رو رہی ہے، مجھے ڈر پڑتا ہے کہیں اس کے بین میری شام کو غرق نہ کر دیں۔ مانگتی کیا ہے؟ یزید کے نوکر نے کہا مانگتی ہے باپ کا سر۔ اس نے کہا جا بچی کو باپ کا سر دیا۔ مولا کا واسطہ میں غیر سید ہوں، معذرت کے ساتھ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن میں جملہ بھی نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے بات بھی کرنی ہے۔ مولا کا واسطہ صرف مجھے دیکھنا، سمجھو تو ہائے کر دینا، جا بچی کو باپ کا سر دیا۔ یزید کے نوکر نے علی اور سیدہ کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس نے غریب کے سر کو اٹھایا، یہ چلتا چلتا زندان کے دروازے تک لایا۔ سید سجاد نے دیکھ کے فرمایا ظالم تجھے اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ اور اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ اس کی ماں کئی دن تک روتی رہتی تھی۔ میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، علامہ رشید ترابی صاحب کا، بزرگ بتاتے ہیں مجلس شام غریبہ پڑھ رہے تھے ریڈیو پاکستان پہ، یہ جملہ پڑھنے کے بعد کوہرام اتنا بڑھ گیا کہ مجلس موقوف کرنا پڑ گئی۔ میں نہیں مان سکتا اس بندے کے دل میں کربلا والوں کا درد ہو جو نہ ماتم کر، جو ہائے تک کی زحمت نہ کر سکے۔ تو رابی صاحب فرماتے تھے اس نے حسین کا سر کیسے اٹھایا میں نہیں جانتا، یہ زندان کے دروازے تک کیسے لایا میں نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں سر سجاد کی جھولی میں آ گیا، حسین کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں رہ گئے۔ جو ماتم نہیں کر سکتا سر نیچے کر لے، بالکل ممبر چھوڑندہ پہ میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا ان آنکھوں کی خیر فرمائیں، کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں رہ گئے۔ میں وقت آتا پہ میری گل اس بندے نالے جس نے خدا دھی دیتی ہے۔ سرکار والد چاہے دشمن کافر کی کیوں نہ ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے،
باپ باہر کے ملک نوکری کرتا ہو نا، اور باپ ایک دن فون کر کے کہہ دے کہ میں فلاں تاریخ کو چھٹی گھر آ رہا ہوں، بیٹی اس دن سے ارمان پالنے لگ جاتی ہے، میرا بابا آئے گا، میں بابے کو بتاؤں گی مجھے اس نے بھی دکھ دیا تھا، مجھے اس نے بھی رلایا تھا، مجھے اس نے بھی تکلیف دی تھی۔ کئی راتیں خوشی کے مارے سوتی نہیں ہے، گھر پورا سجا کے رکھتی ہے، اگلے دن بابا نے واپس آنا ہے، پوری رات خوشی سے نہیں سوئے گی۔ اب آپ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے، برابر کے ملک سے نوکری کر کے باپ چھٹی گھر آ رہا ہوتا ہے، بیٹی ایئرپورٹ پہ پہلے کھڑی ہوتی ہے، اسی جگہ سے تھوڑی دیر کے بعد میرا بابا چل کے آئے گا، میں دوڑ کے اپنے بابے کے گلے سے لگ جاؤں گی، وہ بندہ معافی مانگے جو نہ ماتم کر سکے نہ ہائے کر سکے۔ 1 سال کے بعد ایک یتیمہ کو اس کا بابا آدھی رات کے وقت زندان میں ملنے آیا، بیٹی نے آنکھیں کھولی تو سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، دائیں کی زلفیں بائیں تھیں، بائیں کی دائیں تھیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، داڑھی پہ خون سے خضاب تھے۔ 4 سال کی یتیمہ نے 1 سال کے بعد اپنے باپ کو اس رنگ میں دیکھا، اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے باپ کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا، 3 بین کیے، میں تیسرے بین پہ ممبر چھوڑ جاؤں گا، پہلا بین کر کے کہتی ہے بابا 1 سال ہو گیا ہے، بابا میں نے شکایت نہیں کی، بابا میں تھک گئی ہوں، بابا تجھے واسطہ ہے میری جدہ کے شکستہ پہلو کا، بابا ایک لمحے، او تیری جوانی ہو گئے، او بابا ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول، مجھے دیکھ، او بابا تیری بیٹی کو 4 سال میں یتیم کس نے کر دیا؟ تاریخ کہتی ہے غریب کی آنکھیں نہیں کھلی، بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا، اب رونے کا رنگ بدلا، باپ کے سر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، رو کر فرماتی ہے بابا تجھے میری غربت کا واسطہ، بابا یہ تیری ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بابا آپ نے شب عاشور کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا، بابا ان سے پوچھ لے میں نے 1600 میل میں کسی بہن سے پانی نہیں مانگا، اور بابا مجھے تماچے لگے میں نے شکایت نہیں کی، اور بابا میری غربت کا واسطہ ہے میرا دوسرا بہن ہے، اور بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ، اور بابا جو تو نے عید والے دن پہنائے تھے وہ سمر لے گیا، جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے۔ تاریخ کہتی ہے شام کی زمین میں زلزلہ آیا، غریب کی آنکھیں نہیں کھلی، بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا، باپ کے کٹے ہوئے سر کو لے کر کھڑی ہو گئی بھائی جان، اب رونے کا بیان کرنے کا انداز بدلا، جملہ سننے کے بعد بیویوں نے دیواروں میں ٹکرے ماری، رو کر فرماتی ہیں بابا بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، بابا جو شمر نے مجھے تماچے مارے تجھے ان تماچوں کا واسطہ، بابا میں نے سال شکایت نہیں کی، بابا تیری بیٹی آج تھک گئی ہے، بابا تجھے واسطہ ہے میری غربت کا، بابا ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول، مجھے دیکھ، اور مجھے دیکھ، ماتم دی تیاری کر رہا ہے، مجھے دیکھ کے صرف اتنا بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ او بابا میں بوڑھی ہو گئی، او بابا میرے بال سفید ہو گئے، او بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی، او بابا مجھے شمر کے تماچے کھا گئے۔ دکھی بیٹیاں علی کی آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ذاکر ہے یا دعا ہے؟ میرے مولا آپ شیعہ سنی برادران کا فرش مجلس تک چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ بانیان مجلس کا یہ اہتمام، یہ سارا انتظام، لنگر، نیاز، پڑھنے والوں کی پڑھائی، مجھے حقیری کے چند الفاظ میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما۔ انصر عباس بھائی کو میرے مولا زندگی والا ماتمی عطا فرما۔ میرے مالک جو